الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس کا دوسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔ فرمایا لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُہُم، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ یعنی اگر اللہ رب العزت لوگوں کی بد دعائیں جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے اور اپنے اہل و اولاد مال کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں، خدا ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے کرے میں ہی اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے کہہ گزرتے ہیں، جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں، اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسے جلدی وہ دعائے خیر کی قبول ہونے میں چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے، لیکن اللہ رب العزت اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے، اور دعائے بد جو ہوتی ہے دعائے بد کے قبول میں نہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ شان نزول اس آیت کے متعلق نضر بن حارث نے کہا تھا کہ یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ رب العزت کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اس آیت سے معلوم کیا ہوتا ہے، اس پر غور کریں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے، کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے، ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے، نامعلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اولاد کبھی بد دعا کی اور اولاد کے لیے بد دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مصیبت اور آفت آ جاتی ہے جس کی بد دعا کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوات کی جنگ میں گئے، آپ مجدی بن عامر جوہنی کو تلاش کر رہے تھے، ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا، اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا، اللہ تم پر لعنت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا شخص کون ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ہوں۔ تو ارشاد فرمایا، اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو نہ رکھو، تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے،
یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو وہ دعا میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر چل دیتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، اور تکلیف کے وقت وہ بھول جاتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے، اور راحت کے وقت جب اس کو راحت پہنچتی ہے اس وقت نہایت ہی ناشکرا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، اور جب اللہ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ حال غافل کا ہے۔ عقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے۔ وہ مصیبت اور بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف و راحت کے جملہ احوال میں اللہ رب العزت کے حضور گریہ وزاری اور دعا کرتا ہے، اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت اور بلا آتی ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل و جان سے قضائے الہی پر نہ صرف راضی رہتے ہیں بلکہ اس حال میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اس تفسیر کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے حال پر غور کرنا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں، ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی، پرہیزگار، ذاکر، شاغل، اور مصیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی، جری و بے باک اور غافل ہوتے ہیں؟ یہ خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یوں ہی مجرموں کو بدلا دیتے ہیں۔ یعنی اے کفار مکہ، تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے پاس ہمارے روشن رسول دلائل لے کر تشریف لائے جو ان کے صدق کی بہت واضح دلیلیں تھیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق نہ کی، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے اور جو کچھ وہ اپنے رب کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے۔ تو جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا، اسی طرح اے مشرکو، میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے، جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگ ہوں گے سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں۔ فرمایا کہ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی تاکہ ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں کہ تم اچھے یا برے کیسے عمل کرتے ہو اور تمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائیں۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے، پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے۔ آیت مبارکہ
آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ، مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ رب العزت ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو تمسخر اور استہزاء کے طور پر تھا، یا انہوں نے تجربہ اور امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں، یہ اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن جو ہے وہ کلام ربانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب، آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو کمی و زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کا تابع ہوں جو اللہ میری طرف وحی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں، جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دیں یا پردے کو ختم کر دیں یا نمازوں میں کمی کر لیں یا گائے کی قربانی کر دیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کیا جاتا، لہٰذا اس کی تلاوت محض اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے، اور اس میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، اور اس زمانے میں تمہارے سامنے کوئی کتاب نہیں لایا اور نہ تمہیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی ہے۔ تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر ایک فصیح کلام پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہے، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ رب العزت کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی مثل بنا سکے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائے گے۔
مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا بنایا ہوا کلام ہے، اور آپ نے اسے اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر کے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان کے رد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی بفرض محال اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے، تو اب جو مشرکین اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ آیت مبارکہ 18 میں فرمایا کہ اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں، وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نقصان نہیں پہنچا اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے تو اس کا مستحق وہی ہوگا کہ جو نفع و نقصان پہنچانے، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا رد فرمایا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں ہی غلط تھیں، ایک تو شرک اور دوسرا ایسے بتوں کو شفیع ماننا جن کو اللہ کی طرف سے کوئی اذن نہیں دیا گیا، کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہیں سے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء کرام اور اولیاء و صالحین کو اپنا شفیع مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے، اور پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو گویا مشرکوں نے دو کام کیے اور دونوں غلط، یعنی شرک اور نااہلوں کی شفاعت کا عقیدہ، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا جیسا ان کے رب کریم نے قرآن میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یعنی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، جیسا کہ حضرت آدم کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھے، تو اور اس کے بعد جو ہے ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ پھر آیت میں فرمایا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی کہ کفار کو مہلت دی جائے گی اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی ہوتی، یا اعمال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی ہوتی، تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں تو اس دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی، اور یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ۔
تاکہ سننے والے اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی۔ اس طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم معجزہ ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑے، حضور اقدس کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے، وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، یک بار کی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو یہ امر غیب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے اس کی مرضی، لیکن بہرحال نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر معجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ تو اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا کہ اس کی کچھ جھلک بعض اوقات ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد اور نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں گمراہ اور کفر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب خوف خدا رکھنے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی وقت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ تو اے کاش کہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد اور نظریات سے جدا راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے۔ اسی آیت مبارکہ پر سورہ یونس کے رکو نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک کے سب راستوں سے بچائے اور صرف اپنے لیے خالص توحید پر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں تیری قدرت اور عظمت کو سمجھنے سمجھنے والا ہمیں دل عطا فرمائے اور اپنے بندے ہونے کا احساس ہمیں نصیب ہو، ہمیں تیرا فرما بردار اور ہمیشہ اپنے سمجھنے جھکنے والی بندیوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیشہ اپنی مغفرت سے نوازتے رہے، ہمیں اپنی عبادت اور ہدایت کے راستے پر قائم رکھے اور ہمیں کبھی گمراہ ہونے سے بچائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔